حکومت سازی معاملات ابھی تک طے نہیں پا رہے، رکاوٹیں کیا ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کیا سوچ رہی ہے۔ مطیع اللہ جان صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں، آج انہوں نے بلاول صاحب سے سوالات کیے، پریس کانفرنس کرتے ہیں تو بڑا بھاشن دیتے ہیں، آپ پس پردہ آپ کا کیا کردار رہا ہے۔ بلاول صاحب اس پہ غصہ ہو گئے، ووٹ کو عزت دو، میاں صاحب نکلے تھے جناب، جب ان کو عزت ملی واپس آئے تو ووٹ کو بھول گئے، پھر عوام بھی بھول گئی کہ ووٹ ان کو ڈالنا تھا۔ سینٹ کے اجلاس میں آج الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حوالے سے سنگین نوعیت کے تحفظات سامنے آئے ہیں۔ نئی حکومت سازی کے لیے 29 تاریخ تک آپ نے معاملات جو ہے وہ طے کرنے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں عادل نظامی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ ناظرین، آج کے بلاگ میں 2-3 ایشوز پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو حکومت سازی معاملات ابھی تک طے نہیں پا رہے، رکاوٹیں کیا ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کیا سوچ رہی ہے، کیا ڈیمانڈز ہیں اس کی، یا فیوچر کے بارے میں کیا پلاننگ کر رہی ہے جس کی وجہ سے تاحال ڈیڈ لاک برقرار ہے۔ دوسرا، بلاول بھٹو صاحب آج صدارتی ریفرنس شہید ذوالفقار بھٹو کے حوالے سے جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیش ہوئے تھے۔ مطیع اللہ جان صاحب نے جو ان سے سوالات کیے اس کا جو انہوں نے جواب دیا، تھوڑا اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ اور تیسرا جناب، سینٹ کے اجلاس میں آج الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حوالے سے سنگین نوعیت کے تحفظات سامنے آئے ہیں اور چیف الیکشن کمشنر کو طلب کرنے کا یا ان پہ مقدمہ چلانے کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے۔ اب دیکھیں گے کہ چیف صاحب کہاں کہاں فیل ہوئے ہیں اور یہ مطالبات کتنے جائز ہیں۔ سب سے پہلے بلاول صاحب سے بات کا آغاز کر لیتے ہیں۔ بلاول بھٹو صاحب جناب آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیش ہوئے۔ مطیع اللہ جان صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں، بڑا بولڈ بلنٹ رپورٹنگ کرتے ہیں اور بڑی ان کی چیزیں جو ہے وائرل ہوتی ہیں اکثر۔ تو آج انہوں نے بلاول صاحب سے سوالات کیے، جو سوالات تھے وہ تناظر میں تھے جناب مولانا فضل الرحمان صاحب کے انٹرویو کے، جنہوں نے دیا تھا کہ 2021 میں کس طرح سے پاکستان میں رجیم چینج کے معاملات شروع ہوئے اور 2022 میں اس کی ایگزیکیوشن ہوئی، جس میں بتایا گیا تھا کہ ملاقاتیں ہوئیں اس ٹائم کے آرمی چیف جنرل باجوہ کی اور دیگر جو شخصیات ہیں ان کی سیاستدانوں کے ساتھ، اور پوری ایک پلاننگ کی گئی، جس کے بعد ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا، پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ ختم ہوئی اور پی ڈی ایم جماعتوں نے مل کے گورنمنٹ بنائی۔ مولانا فرسٹریٹڈ ہیں کیونکہ مینڈیٹ ملا نہیں ان کو، یا اتنی سیٹیں نہیں ملی جتنی توقع کر رہے تھے۔ پچھلی پارلیمان میں ان کے پاس کم از کم 14 آئی تھنک ایم ایم اے کے پاس ٹوٹل 15 سیٹیں تھیں، 14 سیٹیں ان میں سے جے یو آئی فے کے پاس تھیں اور کافی وزارتیں تھیں، پی ڈی ایم حکومت میں بھی ایک بڑا شیئر ان کے پاس رہا۔ تو اب مولانا نے جو انٹرویو دیا جس میں انہوں نے بتایا کہ جنرل باجوہ صاحب نے ملاقات کی اور کہا کہ جی خان صاحب کی گورنمنٹ کو چلتا کریں، تو سب نے مل کے پوری پلاننگ مطلب کہ معاملات سارے وہاں سے انیشیٹ ہوئے اور ایگزیکیوشن میں ہم لوگوں کا کردار تھا۔ بلاول صاحب آج پیش ہوئے جناب شہید ذوالفقار بھٹو کے جو قتل کے حوالے سے جو صدارتی ریفرنس ہے جو آصف علی زرداری صاحب نے بھیجا تھا جو پریزیڈنٹ پاکستان تھے، اس کی سماعت کے حوالے سے۔ تو سوال ان کا بڑا صحیح تھا جی کہ آپ کس کا نام ہے سودے بازی کی آپ نے اس ٹائم میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے، اور آپ کس طرف چیزیں لے گئے، اور یہاں پہ آتے ہیں پارلیمان میں آتے ہیں پریس کانفرنس کرتے ہیں تو بڑا بھاشن دیتے ہیں آپ جمہوریت کا اور جو سویلین سپرمیسی ہے اس کی بات کرتے ہیں، لیکن پس پردہ آپ کا کیا کردار رہا ہے۔ بلاول صاحب اس پہ غصہ ہو گئے، انہوں نے کہا جی ملاقاتیں ہوئی تھی لیکن آئین اور قانون اور جمہوریت کو مضبوط کرنے اور اس حوالے سے بات چیت ہوئی تھی، جو ہے آپ کے پاس ایویڈنس ہے تو لیں۔ اب ایویڈنس کس چیز کا لے کے آنا؟ اب آپ بند کمرے میں جا کے مل رہے ہیں تو ایویڈنس اس میں کس بات کا؟ یہ تو چلے آپ نے بھی ایڈمٹ کر لیا کہ ملاقات ہوئی، لیکن آئین قانون اور جمہوریت پہ بات ہوئی، تو یہ آئین قانون اور جمہوریت پہ بات پارلیمان میں ہونی چاہیے جہاں آپ الیکٹڈ ممبر ہیں۔ یہ آئین جو ہے پارلیمنٹ نے بنایا تھا، قوانین جو ہے وہ بنانا پارلیمان کا کام ہے، قانون ساز اسمبلی ہے ہماری جناب، تو یہ وہاں پہ باتیں ہونی چاہیے۔ تو آپ وہاں جا کے کون سی باتیں کر رہے تھے؟ اس کے بعد جو ساری چیزیں اب تو اوپن سیکرٹ ہے۔ تو یہاں سے یہی ایک بات سامنے آتی ہے کہ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا جو رونا دھونا ہوتا ہے صرف رونا دھونا، ریزن صرف ایک ہی ہے کہ ہمیں گود میں اٹھا لیں جلدی سے، بس مطلب باقی ان کا کسی چیز کے یہ کوئی ووٹ کو عزت دو۔ میاں صاحب نکلے تھے جناب 2017 میں کس طرح جی ٹی روڈ کے اوپر بیانیاں لے کے، جب ان کو عزت ملی واپس آئے تو ووٹ کو بھول گئے، پھر عوام بھی بھول گئی کہ ووٹ ان کو ڈالنا تھا۔ تو یہ معاملہ جو ہے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی جناب ہمیشہ سے اس کی پالیٹکس جو ہے ایک اگریسو اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ اس کی پالیٹکس رہی ہے، لیکن اب یہ چیزیں جو سامنے آ رہی ہیں چیزیں کہ بلاول صاحب بھی استعمال ہوئے، زرداری صاحب بھی استعمال ہوئے، جو ووٹ آف نو کانفیڈنس مطلب خود سے انیشیٹ نہیں کیا، کہیں اور سے کروایا گیا اور ایگزیکیوشن میں بڑھ چڑھ کر آگے آئے اور سب نے حکومت میں اپنا حصہ لیا۔ اب نئی حکومت سازی کے لیے 29 تاریخ تک آپ نے معاملات جو ہے وہ طے کرنے ہیں، غالباً آج بھی 9 کے 10 دن باقی بچے ہوئے ہیں، ابھی تک معاملات طے نہیں ہو پا رہے۔ طے نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی، اس کو لنگر آن کیا جا رہا ہے، ڈیلے کیا جا رہا ہے۔ ڈیلے کرنے کی ریزن بلاول صاحب کی کمپین، بلاول صاحب نے اپنی کمپین میں بارہا کہا کہ جو پی ڈی ایم حکومت تھی وہ فلاپ ہو گئی، مہنگائی کی، یہ کیا وہ کیا،
لیکن میں اپنی وزارت خارجہ کے بیہاف پہ اپنی وزارت خارجہ کی پرفارمنس کی بیس کے اوپر الیکشن کنٹیسٹ کرنے جا رہا ہوں. میں اپنی وزارت خارجہ کا جواب دوں. ہم نے بڑا اچھا کام کیا, پتہ نہیں کون سی انہوں نے مسئلہ کشمیر حل کروایا. اب یہ بھی بتانے کی ضرورت ہے کہ میں نے بتایا نا کہ وزارت خارجہ میں آپ نے اتنے ٹائم میں کیا کیا. اب امریکہ یورپ کے دورے کر لینا اس سے کوئی وزارت خارجہ کی ایکٹیو ہوگی تو میرا نہیں خیال کوئی ایسی چیز ہے, کیونکہ ان کے پاس ایک لیگسی تھی شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کہ وہ صاحبزادے تھے, وہ یورپ میں فیمس ہیں, تو ایک چلے مروسی سیاست چل رہی ہے تو ان کا جو وجہ شہرت ہے وہاں پہ وہ والدہ محترمہ ہے ان کی, تو لوگ ان کو ملے بھی, لوگوں نے ویلکم بھی کیا. لیکن یہ بتائیں کہ پاکستان کے لیے کون سی کوئی پاکستان کوئی سافٹ امیج ہو گیا ہو یا کوئی 10 کنٹریز کے ساتھ ویزا فری انٹری کے آپ کے معاملات طے پا گئے, ایسی تو کوئی چیز نہیں کیا آپ نے. ٹھیک ہے, انڈیا چلے گئے, ٹھیک ہے, وہ کوئی بھی وزیر خارجہ ہوتا چلا جاتا, وہ معاملات وہاں چلے, آپ نے پاکستان کو اچھا ریپرزینٹ کیا ہوگا. لیکن آپ یہ نہ کہیں کہ آپ کی وزارت نے بہت اچھا کام ہے 16 میں, کہ 16 میں بڑا کم ٹائم تھا, اس میں کچھ ہو بھی نہیں سکتا تھا. لیکن جو انہوں نے بیانیہ بنایا, اس بیانیے کی وجہ سے اب وہ فوراً سے پہلے انتخابات کے بعد, آل دو الیکشن کی اگلی رات ہی انہوں نے ملاقات کر لی لاہور آ کر محسن نقوی صاحب کے گھر میں شہباز شریف صاحب سے. لیکن اب ساتھ ساتھ تھوڑا سا بیک فٹ پہ اس لیے ہے کہ آگے کی منصوبہ سازی ہے. آئندہ 2 سے 2.5 سال بعد یہ حکومت نہیں چل پائے گی. IMF کے آپ نے پلان میں جانا ہے, اس کا نیا پروگرام اڈاپٹ کریں گے, آپ نے کوئی $70 بلین کے قریب آپ نے جو ہے بلز ہیں جو آپ نے دینے ہیں. تو اتنی خطیر رقم کہاں سے آئے گی؟ آنے والی گورنمنٹ کو ٹیکسز لگانا پڑیں گے, وہ دوبارہ جو ایزی منی ٹیرف بڑھانا پڑیں گے, سوئی گیس مہنگی ہوگی, بجلی مہنگی ہوگی, تو سارے کا سارا ملبہ حکومت میں پڑے گا. تو بلاول صاحب کو پتہ ہے کہ مشکل ٹائم ہے, تو لہٰذا آئین اور جمہوریت اور ملک اور اکانومی بچانے کے لیے 16 ماہ کی حکومت میں شامل ہو گئے تھے. لیکن اب پتہ نہیں کون سی دودھ اور دہی کی نہریں یہاں پہ بہہ رہی ہیں جو بلاول صاحب کو اب وہ ساری چیزیں نظر نہیں آ رہی اور وہ حکومت کا حصہ نہیں بن رہے. ریزن صرف یہی ہے کہ 2-2.5 سال بعد کوئی چینج آئے, وہ چینج آئے گا. میں بارہا آپ کو کہہ چکا ہوں, پاکستان تحریک انصاف پلس پاکستان پیپلز پارٹی, یہ چینج آئے گا جس میں پاکستان پیپلز پارٹی گورنمنٹ میں مزے سے جانا چاہتی ہے. ابھی صدارت وزرائے اعلیٰ تو 2 صوبوں کے ہوں گے گورنرز, اور ساتھ میں چیئرمین سینیٹ شپ اور اسپیکر قومی اسمبلی, یہی برقرار رکھنے کی خواہش ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی. مسلم نون بھی وہ اسمارٹلی پلے کر رہے ہیں, انہوں نے کہا جی اگر ایسے ہے تو پھر ہم بھی صوبے پنجاب میں گورنمنٹ بنا لیتے ہیں, 60% پاکستان ہمارے پاس ہوگا, باقی بنا لے جس سے مرکز میں گورنمنٹ بنانی ہے. PTI کو بھی دعوت دی. تو اب اس میں جو کہہ لیں کہ ساری چیزوں کو مینیج کرنے کے لیے جنہوں نے ایک پکچر بنانی ہے, ڈرا کی ہوئی ہے, اب ان کو بڑی پریشانی کا سامنا ہے. تو وہ ان کو ٹیبل ٹاک کے لیے ارینجمنٹ کر کے دی ہے. یہ بھی خبر ہے کہ اگلے کچھ دنوں میں یہ معاملہ طے آ جائیں گے اور پاکستان پیپلز پارٹی کیبنٹ کے اندر وزارتیں لے گی. لیکن وزارتیں پھر اسی طرح لیں گے یہ کہ ذرا ٹورے پھرے والی, خزانہ ان کے پاس جائے گی, اس طرح کی چیزیں ان کے پاس جائے گی کہ ملبہ سارا ادھر ہی پڑے اور ہم چلیں وزارتیں بھی لے لیں اور بعد میں ہم کپڑے اپنے جھاڑ کر سائڈ پہ بھی ہو جائے, ہم پہ کوئی بات بھی نہ ہو. اور آگے جو 2-2.5 سال بعد کی پکچر ہے اس کے اندر بھی ہمارا کوئی نہ کوئی ایک اچھا رول ہو. پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مل کے ہو سکتا ہے, ایک گورنمنٹ بن سکتی ہے, یا بلاول صاحب ادھر ہی رہتے ہوئے ان کے ساتھ ہی رہتے ہوئے, جس طرح ایک پاور شیئرنگ کا فارمولا تھا کہ پہلے 2.5 سال چھوٹے میاں صاحب اور اگلے 2.5 سال بلاول صاحب پرائم منسٹر. پاکستان پیپلز پارٹی سے کوئی بھی پرائم منسٹر زرداری صاحب بھی ہو سکتے ہیں. اس طرح کی کوئی پاور شیئرنگ کی گیم اس طرح چل رہی ہے, تو دیکھیں اب اس میں سے کون سی وہ ہوتی ہے. لیکن ان ایکچوئل اس پورے کے معاملے کو لنگر آن کرنے کی وجہ سے انتخابات کی کریڈیبلٹی ویسی نہیں ہے, اس سے مزید انگلیاں اٹھ رہی ہیں, اس سے مزید روزانہ نئے سے نئے تبصرے, نئے سے نئی چیزیں, نئی سے نئی آڈیوز, نئی سے نئی ویڈیوز آ رہی ہیں. پاکستان تحریک انصاف کو بھی کھل کے کھیلنے کا موقع مل رہا ہے. اچھی بات ہے, کھیلنا چاہیے ان کو. زیادتی ہوئی سامو آج جس عرفان صدیقی صاحب نے کہا کہ 5-10 سیٹوں پہ تو ہو جاتا ہے, وہ ہر الیکشن میں ہوتا ہے. یہ 5-10 کے آگے کوئی میرے خیال سے ان کو صفر لگانا وہ بھول گئے. اگر ان کے آگے صفر لگا دیتے تو وہ پھر بھی بات ان کی چلے بندہ مان لیتا کہ چلے اتنی سیٹوں پہ دھاندلی یا اوپر نیچے رزلٹس مینیج ہوئے ہیں. تو لیکن اگلے کچھ دنوں میں گورنمنٹ بن جائے گی اور وہ یہی ہوگا کہ سارے ایک ساتھ ہوں گے. ابھی صرف پاکستان پیپلز پارٹی فیس سیونگ کے لیے کہہ لیں یا اوپنلی سامنے نہیں آ رہی کہ چلیں جب یہ گورنمنٹ فارغ ہو تو پھر ہم کہ جی ہمیں تو دیکھیں جی ہم دوبارہ ملک اور قوم, آئین, جمہوریت بچانے کے لیے, مشکل حالات سے نکالنے کے لیے مجبور ہو کہ شہباز شریف کبینہ کا حصہ بنے تھے, ہم تو کبھی حصہ نہیں بننا چاہتے تھے. یہ اس طرح جا کے دوبارہ پلے کریں گے. چیف الیکشن کمیشنر اسکندر سلطان راجہ صاحب, بڑا برائٹ کیریئر ان کا پہلے رہا ہے. مختلف وزارتوں کے اندر سیکٹریز رہے ہیں. گلگت بلتستان کے اندر جناب وہ چیف سیکٹری رہے ہیں, کمشنر اسلام آباد رہے ہیں. یہ اسلام آباد سے ان کی سروس سٹارٹ ہوئی تھی. لیکن جب سے وہ چیف الیکشن کمشنر بنے ہیں ان کے اوپر طرح طرح کے الزامات, بائسنس, وہ فورن فنڈنگ کیس ہو پاکستان تحریک انصاف کا اور باقی معاملات اس ٹائم سے شروع ہوئے. پھر ڈسکا الیکشن میں انہوں نے اس ٹائم بڑا اچھا پلے کیا تھا, ہم بڑا ایڈمائر کرتے ہیں اس کا جو دھاندلی پاکستان تحریک انصاف یا اس ٹائم کی جو پنجاب گورنمنٹ تھی اس میں ڈاکٹر فردوس عاشق امان صاحبہ پیش تھی, عثمان ڈار صاحب پیش تھے. تو وہ اس ٹائم جو چیزیں ہوئی تھیں وہ سم ہو ٹھیک ہوئی تھیں. لیکن
وہی امید کی جا رہی ہے کہ اب ابھی بھی چیف الیکشن کمیشنر یہ ساری چیزیں کرتے ہیں. لیکن ای ایم ایس بیٹھ گیا, چیف صاحب نہیں آئے میڈیا پر, کوئی آ کے بیان نہیں دیا, کوئی بات نہیں کی, منظر عام سے غائب ہیں. اس کے بعد سے جناب کمشنر راولپنڈی چٹھا صاحب کے الزامات کے بعد سے ایک پریس ریلیز جاری کی. ان سے بڑا عہدہ ہے آئینی طور پر جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں, وہ ولاگرس کے ساتھ ویڈیو کے اوپر آ گئے. انہوں نے آ کے اپنی تردید بھی تھی اور اپنے آپ کو کلیئر کیا, جو نہیں کرنا چاہیے تھا. ان کا جو رتبہ ہے مطلب پاکستان کا ایک پلر آف اسٹیٹ ہے, سپریم کورٹ عدلیہ جو ہے, اس کے سربراہ کی حیثیت سے ان کو اس طرح نہیں آنا چاہیے تھا. اس پہ باتیں ہو رہی ہیں, لوگ بات کرتے ہیں. لیکن چلیں جی, چیف الیکشن کمشنر جو ہے یہ میل ملاقاتیں کرتے تھے, جو جرنلسٹ الیکشن کمشنر پاکستان کو کور کرتے ہیں, اکثر اس روم میں آ جاتے ہیں, گپ شپ لگاتے ہیں. الیکشن کے دن بھی صبح تک آتے, لیکن جب شام کو ای ایم ایس بیٹھا تو اس کے بعد چیف صاحب ایک منٹ کے لیے وہاں کے نہیں بیٹھے, ایک منٹ کے لیے نظر ہی نہیں آئے وہ وہاں پہ. اس کے بعد سے منظر عام سے غائب ہے. اب دیکھیں آج سماعتیں بھی ہوئی ہیں مختلف کیسز کی. آج سینیٹ آف پاکستان میں بڑے کنسرن جو ہے وہ شو کیے. سینیٹرز نے احتجاج کیا کہ جناب جو چیف الیکشن کمشنر ہے ان سے مستعفی ہوں یہ فوری طور پر. پاکستان تحریک انصاف نے بھی مطالبہ کیا, وہاں سینیٹرز نے مطالبہ کیا, اور ان کے کردار کے حوالے سے بڑی بات کی گئی کہ بڑے متنازع شخصیت رہے. ابھی یہ 2025 تک ان کا ٹینیور ابھی باقی ہے, تو یہ مطالبہ کیا گیا کہ فوری طور پر مستعفی ہو جائے. دو سینیٹرز میں طاہر بنزیجو صاحب ہیں, مشتاق احمد جماعت اسلامی سے تعلق رکھتے ہیں. انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ فوری طور پر مقدمہ چلایا جائے جناب سکندر سلطان راجہ صاحب کے خلاف, اور اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے, پروب کیا جائے کہ ای ایم ایس کیوں بیٹھ گیا, نتائج کیوں تاخیر کا شکار ہوئے, یا جس طرح کے الزامات کمشنر راولپنڈی نے لگائے یہ وہی الزامات ہیں جو زبان زد عام تھے. لوگ بھی اس پہ بات کر رہے تھے کہ رزلٹ جو ہے وہ مینیج ہوا. فافن کی رپورٹ دیکھ لیں, عالمی اداروں کی رپورٹس دیکھ لیں, جو آبزرور تھے الیکشن ان کی رپورٹس دیکھ لیں, سب نے کہا الیکشن ڈے بڑا سموتھ تھا, بڑا پرامن تھا, بڑی اچھی پولنگ ہوئی, ہر چیز اوکے تھی. لیکن جیسی رات 7, 8, 9 بجے کے بعد کا ٹائم ہوا تو اس کے بعد جو آر اوز نے جو کہہ لیں کہ ان کے ہاں سے ان کے اینڈ سے جو الیکشن مینیج ہوا یا اس میں انجینئرنگ ہوئی تو وہ مسالی ہے جناب. تو اس کے اوپر جواب تو ایک نہ ایک دن دینا پڑے گا. پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے پاس اس کے جو فارم ہے 45 وہ بڑی تعداد میں موجود ہے. آپ اس کو کہہ لیں کہ اسے ڈینائی نہیں کر سکتے, انکار نہیں کر سکتے. کسی نہ کسی اسٹیج پہ آ کے آل تو ہمارا انصاف کا سسٹم بہت کمزور اور بڑا سلو ہے, لیکن کسی اسٹیج پہ آ کے 6 مہینے, سال, 2 سال بعد کسی نے بھی اس کو آگے چیک کیا تو اس میں سے خامیاں نکلیں گی اور یہ سیٹیں کافی ساری چینج ہوں گی. اب یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ شاید آنے والے دنوں میں 5-7 سیٹیں جس میں اسلام آباد کی سیٹس ہیں, سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں جو وکلا ہیں, ان کو ریلیف دے دیا جائے. عدالتیں ان کو ذرا وکیل ہیں, کالے کوٹ کی پاور بھی ہے, تو ان کو کوئی ریلیف مل جائے. اور اس کے بعد کہا جائے دیکھیں جی ہم نے جو سیٹیں تھیں آپ کی جہاں دھاندلی ہوئی تھی وہ کر دیا, لیکن دھاندلی یا کہہ لیں کہ آر اوز کی سطح پہ الیکشن بہت زیادہ مینیج ہوا ہے, اس میں سم ہو تھوڑی سی آپ کو اسپیس دے کے آپ کو ذرا تھپکی دے دی جائے گی کہ ٹھیک ہے اوکے آپ کو اتنی سیٹیں واپس دے دی گئی ہیں. تو اس سے زیادہ کچھ نہیں ہونا, لیکن پورے الیکشن کی کریڈیبلٹی جو متنازع رہی, حکومت سازی فوری طور پہ ہونی چاہیے. جس طرح آج پاکستان پیپلز پارٹی نے خود ایڈمٹ کیا کہ اس ٹائم بہت سارے مسائل ہیں ملک کو, اکانومی کو, انٹرم سیٹ اپ تھا وہ پہلے پرولونگ ہو گیا, 3 ماہ 90 دن کے لیے اس نے آنا تھا, لیکن اچھا خاصا لمبا ٹائم وہ گزار گیا. پنجاب میں 1 سال کے قریب ہو گیا, میرے خیال سے شاید غالباً اوپر ہو جائے گا 1 سال سے چند دن بعد. تو ایک لمبا عرصہ گزر گیا جناب کہ انٹرم سیٹ اپ پہ ملک اور صوبے چل رہے ہیں. اس کو ختم ہونا چاہیے تاکہ اب الیکشن ہوئے, نئی پارلیمان کے بعد نئی گورنمنٹ آئے اور آ کے معاملات کو دیکھے. تھینک یو سو مچ.